بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الثقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. وبه قال وبه قال حدثنا هشام بن عمار کل حدیث شریف اس پر ذکر خیر کر رہا تھا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى. آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا. کل بتلایا تھا نا محاجہ مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لإظہار الحق. اتنا بھی کہہ لیں تو کافی ہے. لإظہار الحق باقی کام اتنا لکھا ہوا ہے لا لإسقاط الختم. توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لإظہار الحق لا لإسقاط الخصم. حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا پڑے. آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا. فقال له موسیٰ یا آدم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم میں بھی تقریباً عید کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سری لنکا کے سفر پر تھا. تقریباً ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتہ وہاں پر قیام رہا سری لنکا میں.
بعض باتیں سفر سے کھلتی ہیں۔ آپ بتاؤ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو دھیان سے سارے ساتھی آ گیا پھر پڑھیں خالی نہیں، مجھے لگتا ہے شاید باہر بیٹھ جاتے ہیں ساتھی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بغیر عذر کے نہ ہو یا کام۔ دیکھو ہر چیز کی قضا ہے لیکن نیک مجلس کی قضا نہیں ہے یا کام۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں مطلب والا؟ دیکھو مفردات القرآن میں امام راغب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سفر یہ مقلوب ہے فصل کا۔ سفر یہ مقلوب ہے، مقلوب کا معنی الٹایا ہوا، کہ سفر یہ مقلوب ہے فصل کا۔ مقلوب کا معنی الٹایا ہوا ہے، یعنی فصل کا الٹایا ہوا ہے۔ فصل میں علم تفسیر فصل سے ہی ہے، علم تفسیر آگے آپ پڑھیں گے بخاری شریف میں بھی کتاب التفسیر، وہاں میں نے شروع میں لکھا ہوا ہے ہوا تکشیف، تکشیف کہتے ہیں۔ تفسیر کا معنی ہے تکشیف، کھولنا ہے، کہ تفسیر فصل سے ہے، فصل سے۔ فصل کا معنی ہے الکشف، کھولنا ہے، کھلنا ہے، کھولنا۔ تو علم تفسیر کو بھی علم تفسیر سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد ربانی اللہ تعالیٰ کی مراد کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ علم تفسیر کو تفسیر سے لے کر لمبا سلسلہ ہے۔ علم تفسیر کی تعریف کیا ہے؟ علم تفسیر کی تعریف ہاں مطلب اور پوری تعریف کریں۔ وعلم یعرف به مراد اللہ تعالی من الفاظ الکلام المجید بقدر طاقت البشریہ۔ وعلم یعرف به مراد اللہ تعالی من الفاظ القرآن المجید بحسب یا بقدر طاقت البشریہ۔ علم تفسیر ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد کو معلوم کیا جاتا ہے من الفاظ القرآن المجید، قرآن مجید کے الفاظ سے، بحسب طاقت المشیہ، اپنی انسانی طاقت کے مطابق کیا کروں۔ پھر میں کروں گا کہ دیکھو تفسیر یہ مقلوب ہے، مقلوب کا معنی کیا ہے؟ الٹایا ہوا ہے، یعنی سفر اصل میں فصل تھا، اپنا فصل۔ اب وہاں فصل میں فا پہلے ہے اور سین بعد میں ہے، اس کو اگر آپ الٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ فا ہے، فا کو سین کی جگہ پر رکھ دیں اور سین کو فا کی جگہ پر رکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ سفر۔ تو سفر اصل میں کیا تھا؟ فصل تھا۔ فصل کا معنی ہے نا الکشف، کھولنا۔ تو علم تفسیر یہ بھی فصل سے ہی ہے۔ تو علم تفسیر کو بھی علم تفسیر سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد ربانی اللہ تعالیٰ کی مراد کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور سفر بھی اصل میں کیا تھا؟ فصل ہی تھا۔ فصل کا معنی الکشف، کھولنا۔ تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی جہان والوں کے حالات، ان کے اخلاق، ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہاں سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں۔ آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں، مجھے تو پتا تو ہوں سفر ہے، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کہ سفر اصل میں کیا تھا؟ یہ مفرد القرآن میں امام راغب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر اصل میں یہ فصل تھا، یعنی فصل کا مقلوب ہے، مقلوب بڑے قاف کے ساتھ ہے، یعنی یہ فصل کا الٹایا ہوا ہے، ہم نے اس کا الٹ ہے، یاد رکھنا۔ یعنی فصل کو الٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ سفر۔
اور فصل کا معنی کیا ہے؟ الکشف، کھولنا. تو علم تفسیر بھی فصل سے ہے. تو علم تفسیر کو بھی علم تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد ربانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اور سفر بھی اصل میں کیا تھا؟ فصل. تو اور کہاں سفر کا الفا، فصل کا معنی کھولنا یا کھلنا یا کھولنا. تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی جہان والوں کی اخلاق آزاد کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. چلے باتیں کام آئیں گی اللہ میں. اب دیکھو مجھے اتنا تو معلوم تھا، کئی کتابوں میں پڑھا بھی آگا کہ ہر آدم علیہ السلام یہ سرندیپ ایک جزیرہ ہے، سرندیپ ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ہر آدم علیہ السلام اترے. اب دیکھو انسان کا ذہن ناقص ہے، کمزور ہے. اب میں سمجھ رہا کہ سمندری کوئی جزیرہ ہوگا، میں خیال بعض کتابوں میں لکھا ہوتا کہ ہندوستان کے کنارے پر ایک جزیرہ ہے، جزیرہ، تو وہاں پر آدم علیہ السلام اترے. لیکن جب سری لنکا کا سفر کیا، ابھی 3 بلکہ شاید مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، عید کے بعد الحمدللہ ایک ہفتے کے لیے حاضری ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالی توفیق سے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما لے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما لے. وہاں پر حاضری ہوئی تو وہاں پر پھر وہاں ہمارے ایک عالم دین تھے، ایک عالم دین، بڑے اچھے عالم ماشاء اللہ الحمدللہ، عربی میں خوب ماہر ہیں. انہوں نے پھر مجھے بتلایا کہ یہ سرندیپ ہے نا، یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے. سرندیپ یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے. باقاعدہ انہوں نے قاموس کا حوالہ دیا، تو میں قاموس میں لکھا ہوا ہے کہ سرندیپ یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے. تو سرندیپ میں پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. ایک دن الحمدللہ وہاں پر پھر وہ پہاڑ جس کی چوٹی کے اوپر آدم علیہ السلام اترے، وہاں قدم لگا اترے وہاں پر. ایک دن پھر وہاں کولمبو ہے، کولمبو یہ شہر ہے، یہ سری لنکا کا، اس کا دارالخلافہ ہے. ایک جزیرہ ہے، بالکل جزیرہ نما ہے، بالکل چاروں طرف سمندر ہے. ایک طرف کا علاقہ ہے کہ ایک طرف وہاں ہندوستان کا، یعنی ہندوستان وہاں سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پر سمندر ہے. پہلے لوگ تیر کر بھی چلے جاتے تھے، تیرنے والے انداز تھے، ورنہ ہے چاروں طرف سے سمندر ہے بالکل وہاں. اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر ہمارے ساتھی اللہ انہوں نے اہتمام کیا. پھر ہم صبح روانہ ہوئے، تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ تک پہنچا دیا جس کی چوٹی پر آدم علیہ السلام اترے. الحمدللہ وہاں پہاڑ کہاں کافی تقریباً 1000 سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے. تقریباً ہمیں بتلایا کہ 1000 سیڑھیاں چڑھ کر. میں تو آپریشن کے بعد کمزور ہوں، یہاں 2-4 سیڑھیاں چڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے میرے لیے، بغیر سارے دل کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نماز بھی بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال وہاں پر حاضری ہوئی، تو وہاں پھر ہم نے پہاڑ باہر سیڑھی ہیں ان کی ہے الحمدللہ. ہم نے پھر چڑھنا تو مشکل تھا، کہ چڑھنے کے لیے بھی تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے چاہیے تھا، 4-5 گھنٹے تب جا کر آدمی وہ چوٹی تک پہنچ سکتا ہے. تو مگر بھائی چڑھنا تو مشکل ہے. بعض رات چڑھتے بھی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، پر وہاں آدم علیہ السلام کا قد بھی ہے، آدم علیہ السلام کا قدم مبارک وہاں پر. اس کے بارے میں پھر مختلف اقوال تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کتنا بڑا قدم ہے آپ بتاؤ؟ ہر آدم علیہ السلام کا قد کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کا قد، ہاں بولو بھائی.
آگے آپ بخاری شریف میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ذراع، 60 ذراع یا 60 ذراع۔ ذراع گز کو کہتے ہیں نا، گز کو۔ شرعی گز کتنے کا ہوتا ہے؟ شرعی گز نہیں، 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور انگریزی گز کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 فٹ کا ہے۔ ہاں 3، وہ بڑا ہوتا ہے رن میں۔ شرعی گز کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 ذراع۔ ذراع ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ہاتھ کو ذراع ہاتھ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ ہر آدم علیہ السلام کا بھائی توجہ، بھائی توجہ، ہر آدم علیہ السلام کا قد کتنا؟ 60 ہاتھ، 60 کا ذرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن آگے آپ دیکھنا بھائی کچھ باتیں حاشیے بھی دیکھا کریں، بین سطور بھی دیکھا کریں۔ طلباء الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اللہ کا شکر ہے۔ طلباء سے بخاری شریف پر تکرار کرتا ہوں الحمدللہ۔ ظہر کے بعد الحمدللہ بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے، صبح وہاں پر بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے الحمدللہ جامع مدنیہ میں، ترمذی شریف کا اور مشکوٰۃ شریف، 3 سبق پڑھا کر پھر چلتا ہوں وہاں سے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی پھر مغرب کے بعد پھر الہلال میں جاؤں، وہاں ابو داؤد شریف کا سبق ہے، ظہر کے بعد پھر بس مسلسل کچھ ہے، اللہ توفیق اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کیا رکھا کیا میں یہ دیکھا کریں، حاشیے بھی دیکھا کریں، بین سر بھی دیکھا کریں۔ وہاں آگے آپ بخاری شریف پڑھیں گے کہ ہر آدم علیہ السلام کا 60 ذراع، 60 ہاتھ یا کرام۔ لیکن وہاں یہ ہمارا ہاتھ مراد ہے، ہمارا ہاتھ مراد ہے؟ نہیں، وہاں لکھا ہوا ہے بین السور، آپ دیکھنا، ذراع نفسہ، ذراع نفسہ، ان کا اپنا ہاتھ مراد ہے۔ بھائی ذراع سے ہمارا ہاتھ تو بالکل یہ چھوٹا سا لگا، تو بھائی ان کا ہاتھ جو ہوگا ان کے اپنے قد کے مناسب ہوگا نا۔ بین السور لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، بخاری شریف اگر ہو میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں کہ ذراع نفسہ، ہر آدم علیہ السلام کا اپنا ہاتھ مراد ہے، تو اپنا ہاتھ ان کے اپنے قد کے مناسب ہوگا، اتنے میں قد تو 60 ذراع۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے ہاں۔ اور اہل جنت کا قد بھی کتنا ہوگا؟ اہل جنت کا قد بھی ہر آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ یہاں تو آپ چھوٹے سے ہیں نا، بالکل ننھے منھے، اور وہاں انشاءاللہ پورے پاکستان قریب قریب ہوں گے آپ۔ ہاں ہر آدم علیہ السلام کا ذرا اپنے ہاتھ کے اعتبار کے ویسے تو خیر 90 فٹ، لیکن جو اپنے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مولانا تاج الدین سادہ مقابلہ یہاں میں تشریف لائے تھے، وہ اپنا نقل بیان کر رہے تھے۔ 125 فٹ ہے، 125 فٹ یا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، 125 فٹ یہ نقل پر تھا، باقی وہ اللہ عالم نقل ہے۔ 125 فٹ ہر آدم علیہ السلام وقت یاد نہ نقل ہے۔ 125 فٹ تو بھائی تقریباً ایک مینارہ ہوگا پورا الحمدللہ۔ مینار پاکستان کتنا بڑا ہے؟ مطلب اس کا کتنے فٹ ہے؟ کسی کو تو ہاں کسی کو معلوم نہیں بھائی، پھر پڑھا کیا پھر آپ نے بھائی؟ جزاک اللہ بھائی۔ چلو بہرحال مختلف ہے، کچھ ساتھی بتلا رہے تھے 196 فٹ یا ایسے اتنا بھائی، تو بہرحال آدم علیہ السلام قد 125 فٹ، مطلب یہ ہے کہ یعنی بہرحال کافی قد لمبا ہوگا وہاں پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے الحمدللہ۔ کیا چیز انشاءاللہ اجازت دوں گا، انشاءاللہ مناجات مقبول کی جائے، باقی اجازت ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ دوں گا، اگر منظور ہوا انشاءاللہ۔ بھتیجی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے ہیں، صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
بعد میں انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ کو بہت کم رہ گیا نا. جزاک اللہ تعالیٰ. باقی انشاءاللہ کوئی تفصیل ابھی آگے چلے گی انشاءاللہ.